تو یہ مطلب اللہ میرا اجر اگر ہماری کمپنی کا ہمارے بڑوں کا یہ اجر ضائع نہ کرے تو یہ ہماری فرسٹ پرائرٹی میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری زکوٰۃ کا پیسہ ہے، جو ہمارا اس کے بعد اپنا پیسہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ خرچ ہو تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، لوگوں کی ٹینشنیں دور ہوں، لوگ اس مصیبت سے نکلیں، کسی بیمار آدمی کو آرام آ جائے، اللہ شفا دے دے، تو پھر اس میں دوا تو نکلتی ہے، تو دوا تو عرش پہ جاتی ہے۔ بالکل، یعنی کافی لوگوں کا یہ گلہ رہتا ہے کہ ہمارے سیاستدان آتے ہیں سلیکٹ ہو کے لاہور میں آتے ہیں، پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مار صاحب، وہ میں نے جو آپ کو پہلے اس بات کا جواب دیا وہی سیم کہانی کہ اگر ہمیں عوام کا دکھ ہو، دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا، اور جب یہ سیاستدان آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس تو یہ سب سے پہلے ہمیں ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، آپ کی وارہ بندیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پورا پانی ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم ناقص العقل لوگ ہیں، ہم ان کی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جو جیت جاتا ہے اس کا چہرہ بھی ہمارے لیے مطلب غنیمت ہو جاتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، اور جو ہار جاتا ہے اس بیچارے نے تو آنا ہی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہارنا اور جیتنا وہ عوام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ پروٹوکول انجام کرنے سے ریلیٹڈ ہے کہ پروٹوکول ملنا چاہیے۔ وہ اگر پروٹوکول مل جاتا ہے تو جس کو مل جاتا ہے وہ بھی والسلام کہہ دیتا ہے 5 سالوں کے لیے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ واری ہے، اگلی تو نہیں آنی، اگلی تو کسی اور کی آنی ہے، تو میں 5 سال دھکے کیوں کھاؤں، پروٹوکول انجام کرتا ہوں۔ تو جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ 5 سال مجھ سے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، میں تو جب عوام کے پاس جاؤں گا میں کہوں گا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ اس لیے نہیں آتا، وہ اس لیے نہیں آتا، تو ہم رہ جاتے ہیں بیچارے اکیلے اس علاقے کے دھکے کھانے کے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے علاقے سے آج تک ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو ایم این اے کا الیکشن لڑ سکے۔ کوئی ایسا شخص کا، ہمارے اس میں بڑے بڑے قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کوئی یہ رسپانس ہی نہیں دیتا، کوئی بندہ یہ سوچتا ہی نہیں، اس طرف کچھ جاتا ہی نہیں کہ یار دیکھیں سر مار صاحب، ایک پنڈی سے، لاہور سے، کراچی سے، لندن سے ایک بندہ دبئی سے باہر سے آتا ہے، وہ ہمارے دکھوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دکھ کا اندازہ وہ بندہ لگا سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو کیا پتا کہ اخلاق بستی میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوئے ہیں، آپ کو کیا پتا چٹھا کلونی میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوئے ہیں، یہ اس بندے کو پتا ہے جس کو پتا ہے چٹھا کلونی کدھر ہے، جس کو پتا ہے کسان کلونی کدھر ہے، جس کو پتا ہے کہ اخلاق بستی کدھر ہے۔ کسی امیر باپ کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ مفلسی کسے کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاپا بڑے مفلس آدمی ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے، کہ 3 سال ہو گئے ہمارے نے اپنی کوٹھی کو پینٹ نہیں کروایا، 2 سال ہو گئے ہم نے گاڑیوں کے ماڈل چینج نہیں کیے۔ اب اس بیچارے کے لیے تو شاید یہی مفلسی تھی۔ اگر مفلسی کو دیکھنی ہے تو وہ بندہ یہاں میرے پاس آئے، میں اسے دکھاؤں کسان کلونی میں مفلسی کا کیا عالم ہے، میں دکھاتا ہوں یہاں غربت کا کیا عالم ہے، میں دکھاتا ہوں کہ یہاں لوگوں کے پاس ایک گولی پیناڈول خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ بیچارے مر رہے ہیں۔ یہ مفلسی ہے، اور اس دکھ کو سمجھتا وہی ہے جو محسوس کرتا ہے، جس کو دکھ محسوس ہوتا ہے وہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جو بندہ یہاں رہنے والا ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اب چالی ولر کو جاتے ہوئے رستے میں روڈ کا کیا عالم ہے۔ اب مجھے کوئی جیتا ہوا ایم این اے یا کوئی ہارا ہوا ایم این اے مجھے بتائے کہ فوٹا باز سے چالی ولر کتنے کلومیٹر ہے، میں بتاتا ہوں کہ ہماری جو روڈ ٹوٹی ہوئی ہے وہ کتنے کلومیٹر ہے، میں بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس میں کھڈے کہاں پہ ہیں، کیا حالات ہوتی ہے گاڑیوں کی وہاں جاتے ہوئے۔ تو ہم تو بڑی گاڑیوں پہ ہوتے ہیں، ہمیں تو شاید کم فیل ہوتے ہوں گے، جو بندہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہوگا اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہوگی، جو بندہ سائیکل پہ جاتا ہوگا اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہوگی۔ سر یہ بہت بڑا دکھ ہے، یہ دکھ محسوس کرنے سے محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ایک سوال ہے، آج کل کافی ریپ کے کیس بڑھ گئے ہیں، ایسے درندہ صرف لوگوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ سر میری یہ آپ نے سوال کیا، میری التجا ہے اپنے وزیر اعظم سے کہ اس کے عزیزوں و کاروں کو بھی تختہ دار تک پہنچا دینا چاہیے۔
دیکھیں سر، ہم کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں اگر اپنی بیٹیوں کی عزت، ہماری اگر بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں، ہمارے اگر بہنوں کی عزت محفوظ نہیں، ہماری ماؤں کی عزت محفوظ نہیں، تو ہم مسلمان کہاں سے ہیں؟ یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ کو، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم کو کہ انہوں نے یہ کیس جو موٹر وے والا تھا اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو ایک ایشو بنایا، اور اس کو ابھی تک پوری ٹیمیں ہماری، دیکھیں کوئی علا دین کا چراغ نہیں ہے ہماری پولیس کے پاس کہ وہ بیٹھے بیٹھے ڈھونڈ لے کہ عابد کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. بدنامی کا یہ عالم ہے کہ میں ایک لاہور میں ایک دھوبی کے پاس کپڑے دینے گیا ہوں تو وہ اسے کہتا ایڈریس لکھاؤ، میں اسے ایڈریس لکھایا تو فوٹا باز کا ذکر آیا تو وہ سب سے پہلے میں دھوبی کپڑے دھونے والا مجھے کہتا ہے جی وہ عابد تو دے دو. میں نے کہا یار عابد ہم نے پکڑ رکھا ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ ایک کمینہ انسان جو تھا وہ ریلیٹڈ ٹو فوٹا باز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو بڑی دیر ہو گئی ہے یہاں سے چلا گیا تھا. اور میں ان لوگوں کو درندہ سمجھتا ہوں جو لوگ، جو سیاستدان ان کی پشت پناہ